اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحشرہم، جس دن وہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ان کافروں کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں کو بھی، ان باطل خداؤں کو بھی جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے۔ فیقول، پس وہ اللہ فرمائے گا، اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے گمراہ ہو گئے۔ قالو، وہ سارے کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، نہیں لائق ہے ہمارے لیے کہ ان نتخذ من دونک، یہ کہ ہم بنائیں تیرے سوا من اولیاء کوئی کارساز، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کے تیرے سوا کسی کو کارساز بنائیں۔ ولیکن متعتہم، لیکن تو نے ان کو فائدہ پہنچایا، وآباءہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی تو نے نفع دیا ہے اللہ، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول گئے۔ وکانوا قوما بورا، اور تھے یہ ہلاک ہونے والے لوگ، یہ ایک ایسی قوم تھی بورا جس نے ہلاک ہی ہونا تھا۔ فقد کذبوکم، بس بے شک انہوں نے جھٹلا دیا تم کو، بما تقولون، اس کے ساتھ جو تم کہتے تھے، یعنی اللہ کافروں کو کہیں گے کہ ان خداؤں نے، تمہارے جھوٹے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے اس کے ساتھ جو تم کہتے تھے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس نہیں تم طاقت رکھتے ہو اپنے آپ سے بھی تکلیف ہٹانے کی، صرف، ولا نصرا، اور نہ کسی دوسرے کی مدد کرنے کی، نہ خود تکلیف آ جائے تو ہٹا سکتے ہو، نہ کسی دوسرے کی تکلیف ہٹا سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو۔ ومن یظلم منکم، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، تو ہم اس کو چکھائیں گے بڑے عذاب کا مزہ۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، من المرسلین، رسول، الا انہم، مگر انہم لیأکلون الطعام، وہ البتہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت ہے۔ آج آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بطور وحی منزل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اور پھر پچھلی ہی درس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے باب میں ان معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرے، اس کا معاون بن جائے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر تیسرا کہ اس رسول کے پاس خزانے اور باغات کیوں نہیں ہے، اس رسول کو مالدار ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح بعض بدبخت آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہنے سے بھی نہ چوکتے تھے کہ یہ مسحورہ، رجلا مسحورہ، کہ یہ تو ایسا آدمی ہے جس پر جادو کیا گیا، یہ تو سحر زدہ آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ درس میں ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا اور اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو معترضین کی فرمائش سے بڑھ کر بھی عطا کر دے، مگر ان لوگوں کا اعتراض
محض اس وجہ سے ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں. تو جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان کے باقی اجزاء کا بھی منکر ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کی جو سختی اور تلخی ہے اس کڑواہٹ اور تلخی کا بھی ذکر فرمایا. اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ منکرین جو توحید ہیں، منکرین رسالت اور جو وحی الہی کے منکر ہیں، ان کا اس دن بہت برا حال ہوگا. تو یہ گزشتہ آیات کا خلاصہ ہے. اب آج کی ابتدائی آیات میں قیامت والے دن جو خود ساختہ لوگوں کے خود بنائے ہوئے جو معبودان ہیں اور ان کے جو متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان سے سوال اور جواب کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں کو اکٹھا کرے گا. یعنی قیامت والے دن کفر شرک کرنے والے اور ان کے خود ساختہ گڑے ہوئے خود بنائے ہوئے معبود یہ سب کے سب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. اللہ کے سوا معبودوں میں ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کو بھی معبود بنایا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور اپنا معبود بنایا، ان کی پوجا کی. تو اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ کو بھی لوگوں نے حاجت روا مشکل کشا کہا اور ان کے سامنے سجدے کیے، ان کو معبود بنایا. اور ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے فرشتوں کی پوجا کی. بہت سے ایسے ہیں جو جنات کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. تو ان سب انبیاء کو، اولیاء کو، فرشتوں کو، جنات کو، ان معبودان باطلہ کو اور سب کے سب کو اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا، وہاں اللہ ایک خطاب فرمائیں گے. اس خطاب کو ان آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا. فیقول، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا دنیا میں تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے، کیا تم نے اپنی پوجا کا حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو، ہمارے سامنے نظر و نیاز پیش کرو، ہمیں خدا مانو؟ اور کیا تم نے انہیں شرک میں مبتلا کیا تھا؟ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ لوگ از خود رائے راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب کریں گے. بلکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اس قسم کے سوال کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں مریم کو دونوں کو الہین خدا بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا، آپ نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ آپ کی صلیب بنائیں، آپ کی مورتی بنائیں اور اس کی عبادت کریں اور گلے میں صلیب لٹکائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے کہ اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، بھلا میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کے کرنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرماؤں. تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابدوں اور معبودوں دونوں کو جمع کر کے جب معبودوں سے سوال کریں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے، سبحانک، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ بات ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے مناسب نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں. اے اللہ، ہم تو خود تجھے ہی اپنا کارساز مانتے رہے ہیں،
ہم آپ کو ہی حاجت روا مشکل کشا مانتے رہیں، ہم تو سب دنیا والوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتے رہیں، پھر بھلا ہم ان سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا کارساز بنا لیں، اپنا بگڑی بنانے والا بنا لیں، عزت ذلت دینے والا بنا لیں، نافع اور ضار بنا لیں؟ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ مشرک لوگ دنیا میں جن مقربین الہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے رہے، وہ قیامت والے دن اپنی معبودیت کا صاف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اپنا معبود بنا لو، اصل میں انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر ہمیں اپنا کارساز بنا لیا، اس میں اللہ ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر وہ مقربین جو ہیں نیک لوگ بارگاہ الہی میں مزید عرض کریں گے کہ اے مولا کریم، اصل بات یہ ہے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ کہ تو نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، ان کو اولادیں عطا فرمائیں، ان کو اسباب معیشت مہیا کیے، ان کی بلڈنگیں اور کوٹھیاں اور ان کے کاروبار اور ہر چیزیں آپ نے ان کو مہیا کی، اور مال و متاع کی فراوانی آپ نے ان پر کر دی، اور دنیا کی زندگی میں ان کو خوشحال بنایا۔ تو حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو ہی بھول گئے۔ یہ لوگ دنیا کی آسودگی، وسعت اور عیش و عشرت میں اس قدر ڈوب گئے، اس قدر منہمک ہو گئے کہ اپنے پروردگار کو بھی بلا بیٹھے۔ تو یاد رکھیں، بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ مال کی فراوانی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ جو آدمی مال کی کمی میں ہوتا ہے تو اس کو شکر کے مواقع بھی ملتے رہتے ہیں، وہ اللہ کا شکر بھی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ مال مل جائے تو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے دنیا میں بھی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ تو یہاں یہ حضرات اللہ کو کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ تو نے ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو بھول بیٹھے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ بن گئے۔ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، اور کسی کی نصیحت پر کان بھی نہ دھرا، تیری نعمتوں، تیری مہربانیوں، تیرے لطفوں کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے، لہذا ان کے حصے میں ہلاکت ہی آئی ہے، اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں آیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اے اللہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں قومًا بورا، اس کا ترجمہ ہلاک ہونے والے لوگ یہ کیا ہے، ہلاک ہونے والے۔ ان معانی کی تصدیق بعض دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے، مثلا حضور علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، تو حضور کی سکھلائی ہوئی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من بوار الایم، اے اللہ میں رنڈوا ہونے یعنی رانڈ ہونے کی تباہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بوار الایم اس کا معنی یہاں بھی ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن زبعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کا ایک شاعر تھا، پہلے یہ کافر تھے اور سخت حضور کے مخالفین میں سے تھے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، تو اس کے بعد اشعار میں بھی بور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول الملیک ان لسانی راتق ما فتقت اذ انا ابور، اے اللہ کے پیغمبر اور برحق رسول، ان لسانی میری زبان راتق ما فتقت اب ان چیزوں کو جوڑنے والی ہے، اذ انا ابور جن کو میں توڑتا رہا ہوں جبکہ میں ہلاکت میں مبتلا تھا۔ گویا کہ زمانہ جاہلیت میں نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا تھا، توحید اور رسالت کے خلاف باتیں کرتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، اب میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اب میری زبان سے حق و صداقت کی بات نکلے گی،
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی بات ہوگی۔ اسی طرح وہ دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں اذ اجار الشیطان فی سنن الغی ومن مال میلہ مسبورا، کہ جب میں شیطان کے ساتھ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا اور ان لوگوں کے راستے پر چل رہا تھا جن کا میلان ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا، یعنی جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے گئے تھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہاں بھی بور کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک نو مسلم مرزائی مربی، مرزائیوں اور قادیانیوں کے جو مربی ہیں بڑے، جو ان کے علماء بھائی عبد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی، ابھی ہمارے شہر میں تشریف لائے ٹیکسلا میں، تو ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ وہ مرزائیوں کی طرف سے 17 ممالک میں مرزائی مبلغ رہے، اور پھر اسرائیل میں بھی ان کا وقت گزرا۔ تو نو مسلم ہے، جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بیوروکریٹس اور سینکڑوں مربیوں کو مسلمان کیا، کئی مرزائیوں کو مسلمان کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ جس طرح ہم غلط زمانے میں حضور کی مخالفت کرتے رہے، اصل دین اور اصل شریعت کی مخالفت کرتے رہے، آج وقت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں اور اسلام کی خدمت کریں۔ تو آدمی کو بعد میں جو ہے وہ اس چیز کا افسوس ہوتا ہے جو اس نے ماضی میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مسئلہ کیا، ان کے ناک کان ہاتھ کاٹے، ان کا کلیجہ نکالا اور کلیجہ چبایا، تو یہ سب کچھ کیا کفر کے زمانے میں۔ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا، لیکن فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تو میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کا حضرت وحشی کو درد تھا کہ حضور مجھے سامنے نہیں بٹھاتے اور حضور کا دل آج بھی خفا ہے، تو میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے حضور کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو مسیلمہ کذاب، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وحشی نے ان کو جو ہے اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، ان کو ہلاک کیا اور اسی طرح برچا مارا، اور پھر فرمانے لگے کہ آج میرے نبی کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی اور حضور کا جو ہے وہ دل خوش ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال ان کی بھی اس طرح کی کارگزاری ہے۔ تو اس میں اصل لفظ جو ہے وہ بوار ہے، تو بوار کا معنی ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، کہ قیامت کے دن وہ مقربین جو ہے وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے اے اللہ، اے مولا کریم، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں، آپ نے اصل میں ان کو، ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں نعمتیں اور اسباب اور ہر چیز مہیا کی اور یہ بگڑ گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاکت میں ہی جانے والے تھے، ہلاک ہی ہونے والے تھے۔ اب جب مشرکین کے خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودان اور وہ بزرگان لوگ جو انبیاء، اولیاء، فرشتے جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، یہ سارے معبودان اپنے متبعین سے، اپنے ماننے والوں سے اظہار بیزاری کر دیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ ان متبعین سے فرمائے گا۔ پہلے اللہ نے ان معبودان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے برات کا اظہار کر دیا کہ اے اللہ، ہم تو آپ کو ماننے والے تھے، ہم ان کو کیوں کہیں کہ یہ ہماری پوجا کریں۔ اب اللہ ان متبعین سے فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تمہارے ان معبودان نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا ہے۔ تم کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، تم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، تم دنیا میں کہتے تھے یہ محض سفارش کر کے تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، تم کہتے تھے کہ ان کو اختیار دے رکھا ہے، تم کہتے تھے، تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ انہوں نے تو آج تمہیں جھٹلا دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تو خود اللہ کے سوا
کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور کارساز نہیں مانتے، بھلا ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ تم ہمیں اپنا خدا بناؤ، معبود بناؤ، اپنا کارساز تسلیم کر لو۔ فما تستطيعون صرفا، آج حالت یہ ہے، اللہ فرمائیں گے ان سے کہ تم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ اپنے آپ سے کسی تکلیف کو ہٹا سکو۔ فما تستطيعون صرفا، تو اس کا معنی ایک دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دوسری طرف نہیں پھیر سکتے۔ اب جب اللہ کی پکڑ آ گئی ہے تو اللہ کی پکڑ کو اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کو پھیر نہیں سکتے۔ ولا نصرا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، نہ ہی کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے معبودان نے بھی آج تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، اور آج محشر کے میدان میں جن کو تم پوجتے تھے، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا ہے، اور انہوں نے وضاحت دی ہے کہ اے اللہ، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا۔ تو ان سب نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اب خود ساختہ معبودان کا اپنے متبعین سے یہ جو بیزاری کا مضمون ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب کہ متبوع اپنے متبعین سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ پوجنے والے جن کو پوجتے تھے اور وہ خدا، ان کے معبودان، وہ اپنے پوجنے والوں سے برات کا اظہار کر دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ تو متبوع جو ہیں وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمیں الہ تسلیم کرو، خدا تسلیم کرو، تم نے از خود یہ کام کیا، لہذا آج نتائج کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ تو اس دن شیطان کا اتباع کرنے والے مایوس ہو جائیں گے، اور وہ بھی کہہ دے گا کہ شیطان جب اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ شیطان سے بھی پوچھیں گے، تو شیطان بھی کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے۔ وہ کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، آج مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، میں تو تمہیں برائی کی طرف دعوت دیتا تھا، میں تو ترغیب دیتا تھا، اور پھر تم اپنے اختیار سے اس گناہ کو قبول کرتے تھے۔ نہ اللہ کا تمہارے اوپر کوئی جبر تھا، نہ میری طرف سے کوئی زور اور جبر تھا، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے اختیار سے کیا ہے، اپنی عقل سے سوچ کے کیا ہے، اور اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، اپنے جان کو ملامت کرو۔ تو دوسری طرف اللہ کے نبی تمہیں نیکی کی ترغیب دیتے تھے، اللہ کے نبی تمہیں احکامات سکھاتے تھے، اللہ کے نبی جو ہیں وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈراتے تھے، مگر تم نے ان کی بات نہیں مانی اور میری بات مان لی، میرے جھانسے میں آ گئے۔ اب اپنی کارگزاری کا مزہ چکھو، اب جو کمایا ہے اس کمائی کا مزہ چکھو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہاں ہی اللہ نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جو کوئی بھی ظلم کا ارتکاب کرے گا، جو کوئی ظلم کرے گا، ہم اس کو بڑا عذاب چھکائیں گے۔ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، ظلم میں ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی تعدی، ہر قسم کا بڑھاوا نقصان شامل ہے، مگر یہاں پر خاص طور پر عقیدے کا ظلم مراد ہے۔ عقیدے کا ظلم شرک اور کفر ہے، بندہ اپنے عقیدے میں کفری عقیدے کو شامل کر لے، کسی شاعر اسلام کا انکار کر دے، یا کسی سنت کی توہین کر دے، یا صریح کفر کرے،
اور شرک سے مراد اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرائے. تو یہاں پر عقیدے کا ظلم جو ہے وہ مراد ہے، یعنی کفر اور شرک مراد ہے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کہ کفر کرنے والے ہی بڑے ظالم ہیں. یعنی سب سے بڑا ظلموں میں سے وہ کفر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ہے اور کافروں کے شفوں میں شامل ہونا ہے. اور اسی طرح اللہ نے مزید فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کا حق ضائع کرنا، کسی کا حق دبانا، کسی کے حق کو کھا جانا، حق تلفی کرنا، یہ بھی بڑے بڑے ظلموں میں شامل ہے، کبیرہ گناہ ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا، قتل ناحق، یہ بھی بڑے بڑے ظلم ہیں. مگر عقیدے کا ظلم ایسا ہے جس کی کوئی معافی نہیں. اگر ایک بندہ کفر اور کفریہ عقیدے رکھ رہا ہے اور شرک اور شرکیہ عقیدے رکھ رہا ہے تو اللہ کے ہاں شرک اور ان چیزوں کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ، جو تم میں سے ظلم کرے گا، کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اسے ظالم کو بڑا عذاب چکھائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس طرف بھی اشارہ کر دیا. اب یہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا اس درس کا. انشاءاللہ دوسرا حصہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.